بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل رمضان کے حوالے سے یہ عاشرہ چل رہا ہے مغفرت کا، تو مغفرت کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ لوگ سن چکے ہیں۔ ان میں یہ ہے کہ جو الفاظ آپ لوگ پڑھتے ہیں وہ ہے استغفار کے الفاظ۔ مغفرت کے عشرے میں استغفار کثرت سے پڑھی جاتی ہے۔ اس میں 5واں کلمہ بھی ہے، سید الاستغفار بھی ہے، جو کہ کل بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی، اور اپنی زبان میں بھی آپ اللہ مجھے معاف کر دیں یہ کہہ سکتے ہیں۔ آپ دیکھو کہ اللہ رب العزت سے ہم معافی نہیں مانگتے، اللہ رب العزت انسانوں سے ناراض ہیں، تو اس کا کتنا بڑا اثر آپ دنیا میں دیکھ رہے ہو کہ اللہ رب العزت کا کتنا شدید عذاب آ چکا ہے، کیسے لوگ چلتے چلتے راہوں میں گر رہے ہیں، اور کیسے پل بھر کے اندر لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ موت کے منہ میں چلے گئے۔ اس سے بڑی عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں کم اموات ہو رہی ہیں، کم موتیں ہو رہی ہیں تو ہم بچے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت یہ عبرتیں دکھا رہا ہے اتنے خوبصورت اور پرامن مہینے میں، جس میں رحمتیں اور مغفرتوں کی بارش ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی کتنی شدید ناراضگی ہے، اللہ تعالیٰ کتنے سخت ناراض ہیں کہ چلتے پھرتے لوگ موت کے منہ میں جا رہے ہیں، اور پھر اہل کفر بھی اللہ کے سامنے گھٹنے ٹیک چکے ہیں، اللہ کو ہی آوازیں دے رہے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے زندگی بھر کسی خدا کو نہیں پوجا، اور اللہ رب العزت کے بارے میں وہ صاف کہتے تھے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، آج کی تکلیفیں اور آج کی پریشانیاں انہیں اس مقام پر لے آئی ہیں کہ وہ سارے اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، اور ایک اللہ کو جس اللہ کو سارے مسلمان آواز دیتے اور پکارتے ہیں، اس کے سامنے وہ گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے اور ہر چیز کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں، وہی اہل کفر جو آپ علیہ السلام کے نعوذ باللہ آپ کے بارے میں تضحیکی الفاظ کہا کرتے تھے، آج آپ کی نعتیں پڑھ رہی ہیں اور بڑے بڑے آنسو ان کی آنکھوں سے نکل رہے ہیں، اور وہ دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ اس پیارے نام کے صدقے ہماری سرزمین سے اس موت کو ہٹا لے۔ اور کیسے دن دہاڑے اور رات دن کس طریقے سے لوگوں کے لاشیں بکھری پڑی ہیں کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ بڑی عبرت کا مقام ہے۔ آج بھی اگر آپ سارے اور ہم سارے نہ پلٹے، نہ اللہ کی طرف آئے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑی کوئی نشانی دکھا سکتے ہیں، اور اس موت کا دیوالا سبھی بن رہے ہیں، اور جب موت آئے گی مرنے کے بعد پھر واپسی کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے یہ آج کا وقت آپ کو دے رکھا ہے، اور خصوصاً آپ لوگ بڑی بچیے جو بالغ ہیں، آپ لوگوں کو زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ دیکھو آج نوجوان زیادہ مر رہے ہیں، آج بچے زیادہ مر رہے ہیں، لڑکے جن کی عمریں زیادہ سے زیادہ 16-17 سال ہیں، 21 سال ہیں۔ اب کا جو وائرس آیا ہے اس کا زیادہ اٹیک نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں پر ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہمارے بچے اور بچیاں بہت حساس ہیں، ان کے اندر برداشت کم ہے، وہ برداشت نہیں کر پاتے، تو ان پر اتنا شدید یہ اٹیک ہوتا ہے کہ وہ ایک پل بھی نہیں جی پاتے۔ تو بچیوں، زندگی کا کیا بھروسہ، کس پل اللہ اپنے پاس بلا لے، اللہ کی طرف دھیان کرو، اللہ سے مانگو۔ آپ کے پاس تو وہ دولت ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس ایمان ہے، اللہ نے آپ لوگوں کو ایمان دے رکھا ہے۔ پھر اتنے مبارک اور پیارے مہینے کے اندر اپنے اللہ کو راضی کرو۔ وہ حدیث اپنے ذہن میں رکھو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بڑے فخر کر کے اس نوجوان لڑکے اور لڑکی کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے جس نے اللہ رب العزت کو تنہائی میں یاد کیا۔ تو اپنی تنہائیوں کو پاک کرو، اپنی تنہائیوں میں اللہ کو یاد کرو، اللہ کے سامنے رو، اور پھر یہ مت آپ لوگ گنو کہ وہ تو کافر تھے اس لیے تو ان پر عذاب آیا۔ کافروں میں زیادہ ہمارے مسلمان ہی مر رہے ہیں، کافر زیادہ نہیں مر رہے، مسلمان مر رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کے لیے یہ بہت رحمت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو اجتماعی کوئی بھی مصیبت اور پریشانی آتی ہے، بیماری آتی ہے، اس میں جتنے کلمہ وہ مرتے ہیں وہ تو شہید ہوتے ہیں، اور شہادت کا کتنا بڑا درجہ ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد کوئی بھی مسلمان مرنے والا دوبارہ زندگی کی تمنا نہیں کرے گا،
وہ یہ نہیں خواہش کرے گا کہ دوبارہ مجھے زندگی ملے اور میں اس دنیا میں جا کر پھر سے جیوں سوائے شہید کے۔ اسے موت کے وقت میں اتنا مزہ آتا ہے، اسے اتنی لذت ملتی ہے کہ وہ یہ دعا کرے گا کہ اللہ 100 بار دنیا میں مجھے دوبارہ بھیج، پھر میں تیرے نام پر مروں، پھر مجھے شہادت کا درجہ ملے۔ تو شہادت بہت اونچا درجہ ہے، تو مسلمان اگر اس حالت میں مرے گا تو وہ شہید ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہ قیمتی زندگی دے رکھی ہے، اس زندگی کو آپ قیمتی جانو۔ آپ دیکھو کہ ارد گرد زندگی تنگ ہو چکی ہے، آپ باہر نکلو گے آپ کو وہ خوشی نہیں ملے گی۔ ہاں ویسے مصنوعی خوشی آپ اختیار کر لیں، یا اس موت سے آپ اپنی آنکھوں کو پھیر کر نہیں میں تو نہیں فکر کرتی، مجھے کوئی ضرورت نہیں ٹینشن کرنے کی، کون سا میں دنیا سے جانے والی ہوں۔ نہیں، موت آپ کے دروازے پہ آ چکی ہے، موت نے دستک دے دی ہے۔ اب بھی اگر آپ واپس نہیں آئیں گے، ابھی بھی آپ کی نمازیں ٹھیک نہیں ہوں گی، اور اس مغفرت کے عشرے میں ابھی بھی آپ استغفار نہیں کریں گے، ابھی بھی آپ کے سامنے قرآن نہیں کھلے گا، تو پھر کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ آپ دوبارہ سدھرے اور سدھار کا کوئی وقت ہے۔ یاد رکھو اللہ رب العزت ایسی مصائب جب بھیجتے ہیں ان سے لوگ عبرت حاصل نہ کریں تو وہ ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، وہ دوبارہ کبھی سیدھی راہوں پر نہیں آ سکتے۔ آج عبرت حاصل کرنے کا وقت ہے، کہیں ایسے نہ ہو کہ یہ جو وقت آیا ہے اللہ کے ساتھ جڑنے کا، یعنی دنیا پر موت بچ چکی ہے، لوگ چلتے پھرتے مر رہے ہیں، ڈاکٹر جا رہے ہیں، نرسیں جا رہی ہیں، آکسیجن ختم ہو رہا ہے، وہ ساری اس بیماری کے علاج کے لیے جو چیزیں نئی نکالی گئی تھی وہ سب کی سب ڈاکٹر ہار چکے ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز اثر انداز نہیں ہو رہی، سب کچھ ختم ہو رہا ہے۔ تو دیکھو عبرت کا مقام ہے، اللہ کی طرف لوٹو، اور یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے دعا مانگو، اپنے لیے دعا مانگو اور سب کے لیے دعا مانگو۔ میں اکثر اپنی دعا میں یہ نہیں کہتی اللہم اغفر لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ پوری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دیجئے، تو اس لیے سب کے لیے دعا ہے۔ آپ جب بھی دعا مانگے تو اجتماعی دعا مانگے کہ اللہ پوری دنیا سے اپنے اس عذاب کو ہٹا لے، پوری انسانیت سے اس عذاب کو اٹھا لے، اور عبرت دیجئے اہل کفر کو کہ اے اللہ وہ آج آپ کی بڑائی کو پہچان لے، اور ہمارے دلوں کے اندر بھی اپنی طاقت ڈالیے اور اپنی معرفت پہچان ڈالیے کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ جو لوگ دعویٰ کرتے تھے کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، آج کہاں ہیں؟ مٹی میں جا چکے ہیں۔ جو لوگ دعویٰ کرتے تھے اور جھگڑے کرتے تھے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، کیوں ہمارے اوپر ماسک کی پابندی لگاتے ہو، کیوں ہمیں زیادہ باہر نہیں آنے دیتے ہو، جھگڑے کرتے تھے پولیس سے اور افواج سے، آج وہی لوگ آپ دیکھو کہ وہ رو رہے ہیں، اور کتنے تو ختم ہو چکے ہیں۔ اللہ نے بیماری بھیجی ہے، اور اس بیماری کے جو بھی احتیاطیں ہیں آپ لوگ ان احتیاطوں کو بھی اپناؤ، اور اللہ کی طرف مکمل دھیان دو بچیوں، کہ آج آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ لوگوں کی زندگیاں بدلیں گی، حالات بدلیں گے۔ اور اگر آج بھی عبرت حاصل نہ ہوئی، آج بھی آپ اپنی افطاری کے وقت میں وہی آپ کا شور شرابہ، آپ کی اذانوں کے وقت میں وہی رولے گھولے ہیں، آپ بالکل نہیں دھیان دے رہے کہ آج یہ خوبصورت صدا جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کامیابی کی طرف آؤ، آپ اس وقت شور کر رہی ہیں، تو کون سی ایسی صدا آئے گی کہ جس کو آپ خود سنیں گی اور آپ کو عبرت حاصل ہوگی؟ آپ پھر کان لگائیں گے کہ یہ شاید صدا میں دوبارہ نہ سن سکوں۔ کتنے کان تھے جنہوں نے اذان کے مذاق اڑایا، اور جنہوں نے پابندی لگائی تھی کہ اذان مت کہی جائے۔ آج وہی لوگ کہتے ہیں کہ ہماری تسکین کے لیے اذانیں دو، ہمارے سکون کے لیے اذانیں دو۔ تو آپ دیکھو اہل غیر بھی اس سے سکون حاصل کرتے ہیں، ہم تو پھر مسلمان ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا لاکھوں اور کروڑوں شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلام کی دولت سے نوازا ہے، اور یہ پیارا مہینہ آپ کو دے رکھا ہے۔ اس کے کتنے اوقات ہیں، دن میں 5 وقت کی اذان ہوتی ہے، ان اوقات میں اذان کو دھیان سے سنو، اپنی پوری توجہ اذان پر لگاؤ، اور پھر اس کے بعد دعا مانگو۔ افطاری اور سحری کے وقت میں اللہ سے دعا مانگو، اپنی باتوں کو بچوں کم کر دو، اللہ کی طرف دھیان دو، اللہ سے مانگنا شروع کر دو۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ موت آپ کے دروازے پہ آ چکی ہے، اس سے بڑھ کر اور آپ کیا اور اللہ تعالیٰ سے نمونہ مانگتے ہیں کہ کوئی اور دلیل بھی تو آئے کہ ہمیں پتہ چلے موت آنے والی ہے۔ اور موت جب آ جائے گی تو
پھر واپسی کوئی نہیں ہے، اس سفر سے کبھی واپس نہیں آنا۔ جتنے آج تک گئے ہیں آج تک کوئی نہیں واپس آیا، ہم بھی چلے جائیں گے نہیں واپس آئیں گے، لیکن یاد رکھو اچھے عمل ہوں گے تو موت کا وقت اچھا اور آسان ہوگا۔ 2 پل کے لیے، تھوڑے وقت کے لیے آپ یقین مانو کہ ویڈیوز وغیرہ میں جو آخری ان لوگوں کے اور سانس کا جو مسئلہ، جن لوگوں پر وائرس نے اٹیک کیا، ان کی جو سانس کا مسئلہ ہے دل دہل جاتا ہے، ایسے ان کے کان ہل رہے ہیں، ان کے چہرے، یعنی ویسے چہرہ ریئل میں اتنا بھاری نہیں ہے، لیکن جب ان پر اٹیک ہوا اور ان کا سانس پھولا تو آپ دیکھو کس قدر ان کا جو چہرہ ہے وہ پھول گیا ہے۔ تو آپ سانس کو کچھ پل کے لیے روک کر دیکھو کہ وہ کتنا مشکل لمحہ ہے اور کتنی مشکل گھڑی ہے۔ اس وائرس کا ایک یہ نتیجہ بھی کہہ لو، ایک اٹیک کہہ لو کہ جلدی سانس نہیں نکلتی، لیکن سانس تنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، انسان بہت وقت کے لیے ایک طرح کا نزع کی عالم میں چلا جاتا ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نزع کے عالم سے بچنے کی بہت خوبصورت دعائیں، اور آپ نے اکثر دعا مانگی ہے کہ اللہ نزع کے عالم سے مجھے بچانا۔ تو وہ لمحے اور وہ وقت بہت سخت ہے، اس لیے اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے۔ تو اس وائرس سے بچنے کے لیے ایک دعا ہے جو کہ آپ لوگوں نے اس کو کثرت سے پڑھنا ہے۔ اس کی ایک دعا، یہ دعائیں تو بہت بظاہر پہ بہت سارے ہیں، لیکن علماء بھی یہ فرماتے اور حدیث میں بھی اسی طرح آتا ہے کہ اگر اس کو، جیسے ہمارے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیماری آئی ہے تو ہم اس دعا کو پڑھ لیتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت اس سے ہمیں محفوظ رکھیں گے۔ اور آپ اس میں نیت ساروں کی کریں، آپ جب اس دعا کو پڑھیں تو آپ یہ نیت کریں کہ اللہ اس سے کل کو بچانا۔ تو وہ دعا جو سب بچوں کو یاد کرائی جا رہی ہے، آپ اس کو دھیان سے سنو۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اس دعا کو آپ کثرت سے پڑھیں۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے بچایا مجھے اس مصیبت سے جس میں اس نے تجھے مبتلا کیا۔ وعافانی، اور اس نے مجھے عافیت دی۔ وفضلنی، اور اس نے بڑھائی دی مجھے اعلیٰ کثیر ممن خلق تفضیلا، اس ساری مخلوق میں سے، جو اس کی بہت اونچی اونچی مخلوق ہے نا، اس میں سے کتنی مخلوق سے اللہ نے مجھے بڑھائی دی، اونچائی دی ہے۔ اور واقعتاً اللہ تعالیٰ نے اونچائی دی ہے، اللہ نے اونچی شان دی ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر۔ تو اس دعا کو آپ لوگ یاد کر لیں، ہر مسنون دعاؤں والی کتاب میں یہ موجود ہے اور اس سے بہت زیادہ پڑھیں۔ اور پھر یہ عشرہ ذوالحجہ، یہ تیسرا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ ہے، تو اس کی استغفار کو بھی کثرت سے پڑھیں۔ اللہم اغفر لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم لی امتی محمد۔